امین گرامی آپ المیہ دیکھیے، ابھی زمانہ کہتا ہے کہ یہ قوم روتی کیوں ہے، جو شہزادی نہ ہوتی تو دنیا میں کہیں روشنی نہ ہوتی۔ آج اس شہزادی کی قبر پہ کوئی دیا روشن کرنے والا بھی نہیں۔ باخدا دکھ ہوتا ہے، 40 سال تک انسانیت سکھائی میرے آقا نے، 23 برس تک اللہ رسول اور دین سکھایا، لا الہ الا اللہ پڑھوانے سے پہلے انہیں انسانیت کا درس دیا کہ پہلے انسان بنو، اور زندہ بیٹیوں جیسی رحمت کو دفن کرنے والے درندوں کو انسان بنایا، اور بیٹیاں دفن کرنے والے درندوں کو اس لیے انسان بنایا تھا کہ کل ان کی اپنی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں۔ سامعین گرامی، یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے نا، اس چیز کا خطرہ 1400 سال پہلے میرے مولا علی کو تھا۔ علامہ ناصر شہید میرے مالک درجات بلند فرمائیں، جوار ائمہ میں اعلیٰ مقام نصیب ہوں، لاہور مجلس پڑھ رہے تھے، میں چھوٹا سا تھا، مجلس سننے گیا، میں بیچ میں بیٹھ کے سن رہا تھا، شہید یہ جملے پڑھ رہے تھے کہ میرے مولا نے سیدہ کو دفن کر کے 40 قبریں بنائیں، اور پھر 40 کے نشان بعد میں مٹائے، لیکن 40 قبریں بنائیں۔ اب بیچ میں سے ایک سید بزرگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو اور باخدا مجلس ختم ہو گئی، قیامت بن گئی، کوہرام مچ گیا، اب اس سے آگے شہید کو پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ سید بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا، ناصر عباس مجھے صرف اتنا بتائیے کہ علی علیہ السلام نے 40 قبریں کیوں بنائیں؟ یہ 40 قبریں بنانے کا اتنے درد میں رویا تو جملہ قبول کیجئے، باخدا قیامت بن گئی، میں مجلس کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ یہ 40 قبریں بنانے کا فلسفہ کیا تھا؟ شہید منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں، امیر المومنین کو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر کے حوالے سے مدینے میں وہی ڈر تھا جو ڈر حسین کو 10 محرم اصغر کی قبر کا تھا۔ اللہ اللہ، ہائے وہ پیغمبر جو چاہتے تھے کہ میری بیٹی ہمیشہ مسکراتی رہے۔ سامعین گرامی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں مخدومہ کے حوالے سے ماں اور بیٹے کا ایک رشتہ پڑھتا ہوں، پھر یہ ساری غربت پڑھتا ہوں اور آپ سے سلام۔ 2 منٹ بس اپنی توجہ ہمتاً میری طرف رکھیے گا۔ پہلے 2 مصرع سن لیجئے تاکہ آپ کو مصائب کا عنوان پتہ چل جائے۔ میں جلدی سے گزر ہوں لیکن ہے یہ بھی قیامت، اگر سمجھا سکا تو رات بستر پہ رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ میاں علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، شرما کے نہ رونا، مولا کا واسطہ۔ میاں علی میرا حسن دے، باخدا ہم شرمندہ ہیں اپنی مخدومہ سے، باخدا ہم کہتے ہیں ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے، باخدا ہم شرمندہ ہیں، میری مخدومہ کا روزہ گرا دیا گیا ہے۔ بی بی ہم شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے، بی بی یہ آنسو ہیں ہمارے، انہیں اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت بخشیے گا۔ سامعین گرامی، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا، کوئی صحن ایسا نہیں جس صحن سے جنازے نہیں اٹھے۔ مجھے بتائیے جب یہ موت فوت ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ خدا نہ کرے ایک میت ہو اور ایک ہی اس کا وارث ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ میت کے ساتھ بیٹھ کے ڈھیر روئے گا، ڈھیر روئے گا، ڈھیر روئے گا، لیکن بہت رونے کے بعد وہ چپ کر جائے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہوں گی، ایک تو اسے حوصلہ آ جائے گا، اس کے اندر کا دکھ اس کے آنسوؤں کی صورت میں نکل جائے گا، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرا اس کے رونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اسے کام ڈھیر ہوں گے، غسل، کفن، تدفین، جنازہ، اعلان جنازہ، اطلاع دینا، اور وہ جتنا بھی چپ کر جائے، اچانک ناگہا اگر کوئی اس اکیلے کا سگا میت پر آ جائے نا، اس کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ اپنے سگے کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، وہ بندہ اب سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ رعایت ہو نہیں سکتی۔ کام کیا کیا ہوتے ہیں؟ غسل، کفن، تدفین، جنازہ، اعلان جنازہ۔ رکھیے سر پہ قرآن، اور علی عباس عسکری مہمان ہیں، مجھے بتائیے کہ رات کی تاریکی میں اکیلے میرے مولا علی کیا کریں؟ قبلہ جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا، اچانک میرے دروازے پہ دکل، یہ آنکھیں سلامت رہیں جو اتنے درد سے رو رہی ہیں،
یہ آنکھیں سلامت رہیں باخدا. بڑے درد سے آنسو بہ رہے ہیں. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا, میں مصلی عبادت پہ تھا, میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی, میں حیران تھا رات کے اس وقت میرے دروازے پہ کون آ گیا. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مر جاتا, مجھے موت آ جاتی, میں دروازہ کھول کے وہ منظر نہ دیکھتا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, میں چلتے چلتے دروازے پہ گیا, میں نے جا کے دروازہ کھولا, عجیب منظر تھا. گریبان چاک حسنین سر میں مٹی ڈال کے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. سلمان فرماتے ہیں میری چیخ نکلی, میں نے ہاتھ مان کے کہا شہزادو آدھی رات کا وقت ہے اور یہ اپنی حالت کیا ہو گئی. سلمان فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی, میں سوال نہ کرتا پھر جواب نہ سنتا. میں نے کہا آدھی رات کے وقت یہ حلیہ خیر تو ہے, مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں بڑا شہزادہ امن تو خاموش رہا. نواب کربلا نے منہ پہ ماتم کر کے کہا چچا سلمان لوگوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا. سینہ پیارا نہ کرنا, خدارا سینہ بندہ پیارا کر کے نہ بیٹھے. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو, ہاں قبر میں یاد آئے میری مخدومہ کی بارگاہ میں گریہ پیش کیا جا رہا تھا اور میں نے بھی آنسو بہائے تھے, میں نے بھی نذرانِ عقیدت پیش کیا تھا. چچا سلمان آپ کو بابا علی نے بلایا ہے, چچا سلمان چلیے ہمارے ساتھ. سامعین گرامی خود جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں نے دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھامی اور میں اپنے گھر سے علی علیہ السلام کے گھر کی جانب چلا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, وہ اکیلا وارث جتنا بھی روئے نا بالآخر اسے صبر آ جاتا ہے, اور جتنا بھی صبر آ جائے اگر اس کا کوئی سگا اسے اچانک نظر آئے نا اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. سلمان فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھام کے میں علی بادشاہ کے گھر والی گلی میں داخل ہوا. میں نے دیکھا گھر کے باہر گلی میں زمین پہ بیٹھ کے علی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بالکل خاموش کسی گہرے دکھ میں مبتلا تھے. اچانک مجھے آتا دیکھا, علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, دوڑے روتے روتے میرے قریب آئے اور روتے روتے میرے قریب آ کے علی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا سلمان دو باتیں بتانی ہیں. سلمان پہلی بات تو یہ بتانی ہے مدینے والوں نے میری فاطمہ کو قتل کر دیا. سلمان دوسری بات میں نے تجھ سے پوچھنی ہے, مولا حکم کرے. سلمان تجھے تکلیف تو نہیں دینی تھی لیکن سلمان تجھے میں نے بلایا اس لیے, مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا. میں نہیں مانتا وہ بندہ شیعہ جو آج تک کی تکلیف نہیں کر سکتا. مولا حکم کرے. سلمان مجھے صرف اتنا بتا تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ مولا یاد ہے. سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے؟ مولا یاد ہے. سلمان رسول اکرم کے گھر سے فاطمہ کی ناکہ کی مہار تھام کے میرے دروازے تک تم لائے تھے نا؟ مولا میں لایا تھا, مجھے یاد ہے. سلمان مجھے پھر بتا, سامعین تیاری کیجئے, جملہ قیامت آمیز ہے. سلمان مجھے پھر بتا, رسول اکرم کے دروازے سے فاطمہ کی بارات میرے در تک تم لائے تھے نا؟ مولا میں لایا تھا. حکم کرے. منہ پہ ماتم کر کے علی نے فرمایا سلمان علی اکیلا رہ گیا, اب میرا رہا کوئی نہیں. میں مانگتا صرف اتنا ہوں, کل جس کی بارات میرے ساتھ لایا تھا آج میرے ساتھ مل کے اس کا جنازہ اٹھا. سلمان بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا. سلمان میرا حسن چھوٹا ہے, میرا حسین چھوٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جملہ سامعین, آخری ایک جملہ. میرے مولا آپ کا یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے مولا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں سامعین قائم و دائم رکھے, ہمیشہ آباد و شاد رہیں. بہت خوبصورت گریہ ہو گئے. ایک جملہ اور سنیے, سکت ہی نہیں ہے کہ میں اور پڑھ سکوں. سلمان میرے ساتھ مل کے نا آج اسی کا جنازہ اٹھا کل جس کی بارات میرے دروازے تک لایا. سارا مضمون سامعین گرامی میں نے چھوڑ دیا, بس ماں اور بیٹے کے رشتے پہ ایک جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے رات کی تاریکی میں میری مخدومہ کو قبر میں اتارا. با خدا ایران کے ایک مجتہد ہیں جن کا نام ہے آقا وحید خراسانی. فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں علی علیہ السلام نے دختر رسول کو دفنایا نہیں ہے, چھپایا ہے. مدینے والوں سے با خدا علی سے بڑا کرار کون, علی سے بڑا بہادر کون, لیکن کیا کرتے, یہ تو وصیت تھی. 16 وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تو وصیت تھی, یا علی جنہوں نے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے. تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ کا آخری وقت تھا اور بستر پہ تشریف فرما تھی. میرے مولا قریب آئے, پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاطمہ. میری بیوی نے آنکھیں نہیں کھولی. میرے مولا نے دوسری بار فرمایا فاطمہ. میری مخدومہ صلوات اللہ علیہ نے آنکھیں نہیں. پھر میرے امام نے بیوی کا سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا.
فرمایا فاطمہ میں علی ابن ابی طالب تم سے مخاطب ہوں۔ اب میری مخدومہ کی آنکھیں کھلیں، یا علی اچھا ہو گیا آپ آ گئے، یا علی میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، یا علی میں نے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ سامعین، با خدا میرے سانس رک جاتے میں یہ جملہ نہ کہتا، کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو سن کے سمجھ کے ہائے نہ کرے، میں کہتا ہوں قیامت آمیز جملہ ہے۔ فاطمہ حکم کریں۔ میری مخدومہ نے فرمایا یا علی چند وصیتیں ہیں، میں 16 وصیتیں نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو ایک وصیت سنا رہا ہوں، آپ نے سب نے سنی ہے لیکن شاید تفصیل سے آپ کو یہ نوکر سنا رہا ہے، یہ جس نے بھی سنی ہے وہ اپنے گریے کے لیے ایک بار ہائے بھی کر دے گا تو سامان آخرت میرا ہو جائے گا۔ یا علی میری پہلی وصیت ہے، جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، وہ میری قبر پہ نہ آئے، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا یا بنانا ایسے کہ ان سے چھپا دینا۔ اب یہاں علی علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا فاطمہ مجھے صرف اتنا بتائیے، آپ کے بابا پر لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میرے آقا نے معاف کر دیا، لوگوں نے پتھر مارے، میرے آقا نے معاف کر دیا، لوگوں نے لہو لہان کیا، میرے آقا نے معاف کر دیا۔ فاطمہ ایک باغ نہیں ملا، آپ اتنی دکھی ہو گئی کہ آپ نے کہا میرے جنازے پہ بھی نہ آئے۔ اب مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، سامعین گرامی قیامت آمیز جملہ ہے، بستر مرگ پہ بستر شہادت پہ میری مخدومہ کی چیخ نکلی، رو کے فرماتی ہے یا علی میں باغ کی وجہ سے قتل نہیں رو رہی، یا علی مجھے ان لوگوں پہ دکھ بڑا ہے۔ فاطمہ کیا دکھ ہے؟ یا علی میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے جب دروازے پہ لوگ آئے تو میرا حسن دیکھ رہا تھا، حسن کے سامنے ایک شخص نے اتنے زور سے مجھے تماچا مارا ہے، یا علی میرا رخسار پھٹ گیا، یا علی مجھے پتا تھا میں چلی جاؤں گی، میں 70 دن اپنے حسن سے منہ چھپاتی رہی ہوں، اور یا علی میں اپنے حسین سے اپنا رخسار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یا علی میں اپنے حسن و حسین سے، یا علی میں چہرے کے نشان چھپاتی رہی۔ چھوڑوں ممبر سامعین گرامی، میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا، اللہ اکبر، جوانی نصیب ہو میرا بھائی، ان آنکھوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائے۔ ممبر چھوڑوں، میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد بھائی جان علی گھر میں تشریف لائے، اگلا دن گزر گیا، اگلی آدھی رات کا باخدا مجلسیں ختم ہو گئی ان جملوں پہ، میں مظلوم کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے لوگوں کو دیواروں میں سر مارتے دیکھا ہے پنجاب میں ان جملوں پہ، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، تا عمر رونے کے لیے سامعین نے کہا میرے شیعہ سنی بھائیو یہ ایک جملہ کافی ہے، یہ بندوں کے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ حسنین ایسے نہیں روتے تھے، میرے امام حسین رو رو کے ایسے اپنے نانا سے نہیں مخاطب ہوتے تھے، نانا آپ جو کہتے تھے کہ مدینہ میرا ہے، نانا مجھے صرف اتنا جواب دیں آپ کے مدینے میں پھر میری ماں زخمی کیوں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، سینہ پیارا نہ کرنا، میں ممبر سے ہونا، اور جھولیاں پھیلا کے مانگو جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، آنسو آ جائے تو مانگ لینا، اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو، یہ میرا گربان حاضر ہے، لیکن مانگنا خلوص نیت سے، ان کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اگلا دن گزر گیا، اگلی آدھی رات کا وقت آیا، جب اگلی آدھی رات کا وقت آیا تو تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، اب یہاں تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کا ارادہ کیا، اللہ اکبر علی علیہ السلام نے ابھی نہیں کہا، یا برابر کے کمرے سے حبش کی ملکہ جناب فضہ ملکہ زنجبار کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئیں، علی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے بلند آواز میں فرمایا بہن فضہ خیریت تو ہے؟ اچانک آدھی رات کے وقت کیوں رو رہی ہیں؟ پھر کہہ رہا ہوں سر نیچے کر لے وہ بندہ جو ماتم یا ہے نہیں کر سکتا، بہن فضہ ایسے اچانک رونے کی وجہ کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی آپ کو غربت کا واسطہ ذرا چراغ تو ادھر لائے، قبلہ میرے مولا چراغ لے کر قریب گئے، بہن فضہ اب بتائیے کیوں رو رہی ہیں؟ حبش کی ملکہ نے سر جھکا کے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی، یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، یا علی یہ آسمان گر کیوں نہیں جاتا، اور بہن فضہ ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا، ارے یا علی آج ایک پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں سے بغیر، یا علی وہ دیکھے سامنے مٹی پہ آپ کی زینب سو رہی ہے، یا علی وہ سامنے مٹی پہ آپ کی کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ دروازے پہ آپ کا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا، یا علی مجھے حسین نظر نہیں آتا، یا علی جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، جسے آتا ماتم وہ سر پہ ماتم کرے، علی کی دکھی بیٹیوں کی سنت ہے، یہ علی کی بیٹیوں کی حسرت ہے جن کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، جو حاضر بیٹھے سر پہ ماتم کا پرسہ پیش کرے میں ممبر چھوڑ لوں، یا علی مجھے حسین دکھا
دکھائی نہیں دیتا. امیر ممکنات نے چراغ اٹھایا, تمام گھر میں دیکھا نواب کربلا نہیں ملے, چلتے چلتے گھر سے باہر آ گئے. تمام مدینے میں دیکھا, جب حسین نہیں ملے کہ بلا روایت کی فکریں ہیں, میرے مولا روتے روتے جنت البقیع میں تشریف لے آئے. منظر دیکھ کے علی جیسے کرار کی چیخیں نکلی. منظر کیا تھا؟ چند سال کا حسین اور ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے سویا ہوا ہے, رو کے فرما رہے تھے اماں گھر آ جا, اماں تیری زینب ڈر گئی ہے, اماں تیرے حسین کو نیند نہیں آتی. دکھی بیٹی علی کی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں